اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کا ایک ایسا نادر وظیفہ بتائیں گے جس کی خیر و برکت سے آپ ساری زندگی کسی بھی جائز حاجت اور مشکل سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنی رحمتوں اور غیبی خزانوں کے دروازے ہر صاحب ایمان کے لیے کھول دیتی ہیں۔ اس مہینے میں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمت صاحب ایمان کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے کہ ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی جسے رزق کی ضرورت ہو، ہے کوئی جسے چھت کی ضرورت ہو، ہے کوئی جسے اولاد چاہیے، ہے کوئی جسے رحمت چاہیے، تو اس وقت کی نسبت سے حاجت مند، حاجت روا اور مشکل کشا سے صدقہ محمد و آل محمد اپنی جائز ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں اور اس کی رحمت کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب حاجت اور اللہ کی رحمت کے لیے اگر فرد اپنے رب کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ عز و جل اپنی رحمت لازمی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت عنایت خداوندی کا ہے جس میں مانگنے والے کو صرف مانگنا آنا چاہیے، دینے والا اتنا دیتا ہے کہ جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو اللہ کی رحمت اور حاجت کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی خیر و برکت سے اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور جائز حاجت پوری بھی ہوگی۔ وظیفہ کے لیے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کرنی ہے۔ ان نوافل کے بعد آپ نے حسب استطاعت صدقہ کچے راشن کی شکل میں صاحب ضرورت کو دینا ہے۔ ناظرین، صدقہ لازمی دینا ہے کیونکہ یہ صدقہ اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ کے لیے ضرور کھولے گا۔ اس کے بعد آپ نے مغرب سے سحری تک 313 بار سورہ اخلاص، 313 بار دعائے نادے علی اور 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ پہلے روزے یعنی یکم رمضان کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے عشرے کے اختتام تک 111 بار دعائے نادے علی، 111 بار سورہ اخلاص اور 111 بار درود ابراہیمی کی تلاوت نماز عصر سے افطاری تک کرنی ہے۔ اس تلاوت کو آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے حسب سہولت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر وہ روحانی کیفیت پیدا ہوگی جو کہ آپ کے لیے رحمت اور باعث حاجت ثابت ہوگی۔ اور ناظرین، جس فرد پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے تو اس کے لیے کوئی حاجت اور مشکل باقی بھی نہیں رہتی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی حاجت اور نظریہ حاجت کے لیے بے حد بابرکت ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ماہ رمضان کی روحانی نسبت کو خود میں ضم کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے نقش اسم اعظم تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں اور پھر وظیفہ کریں۔ ماہ رمضان میں لکھے گئے نقش اسم اعظم کی برکت سے آپ تا زندگی کسی بھی حاجت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس دوران وظیفہ میں کی گئی پڑھائی اور رمضان کے مخصوص وقت کا فیض اس نقش مبارک میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے تیار کیے گئے نقش مبارک آپ کے لیے تا زندگی باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، نقش اسم اعظم تحریر کرنے کے لیے ہم نے لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ نقش کی ضروری ہدایات کے لیے آپ لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ ہر سال ماہ رمضان میں نقش اسم اعظم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں۔ یہ بزرگ افراد عابد، نمازی، پرہیزگار، شریعت کے پابند اور سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، اس لیے ان بزرگوں کے ہاتھوں تحریر نقش کبھی خطا نہیں جاتے۔ رمضان میں تحریر کیے گئے نقش اسم اعظم حسب سہولت سائلین کو پورا سال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی جائز حاجات کے لیے نقش اسم اعظم سلسلہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سلسلہ سے کسی بھی روحانی مسئلہ کے حل کے لیے فیس باللہ گائیڈ لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے
کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو ماہ رمضان کے اس بابرکت وقت کی نسبت سے اور صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔